السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیوریٹ یوٹیوب چینل مسٹر ہسٹری مسٹر کشمیر۔ مسٹر کشمیر کے اس چینل پہ آپ نے ریاست جموں کشمیر کی قدیم تاریخ سے لے کر آج ہم پہنچ چکے ہیں 1819 تک، یعنی ہم نے شروع کی تھی یہ تاریخ تقریباً 3500 سال قبل مسیح سے، یعنی ہم 5000 سالہ تاریخ کو مختلف اقساط میں کور کرتے ہوئے اس وقت ہم جو جدید تاریخ جو زیادہ پڑھی جا رہی ہے کشمیر کے اندر، ہم وہاں پہنچ چکے ہیں جہاں سے شروع ہوتا ہے سکھوں کا دور، اور یہ شروع ہوتا ہے 1819 سے۔ ویورز، یہاں سے آگے کی تاریخ انتہائی اہم ہے اور انتہائی ضروری ہے، بالخصوص ہر کشمیری کے پڑھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے، کیونکہ سارا جو مسئلہ کشمیر ہے جو اس وقت ساری دنیا کے اندر ایک تنازع بن چکا ہے، اور ایک ایسا تنازع ہے جسے حل کرنا جو ہے شعر لانے کے مترادف ہے، اس کا سارا مسئلہ، اس کا سارا حل وہ یہاں سے آگے شروع ہوتا ہے۔ ہم جتنا اچھے طریقے سے یہاں سے آگے کی تاریخ پڑھ سکیں گے، ہم اتنے اچھے طریقے سے اس کا فیصلہ کر سکیں گے۔ تو ویورز، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ایک تو ویڈیو پوری دیکھیں، کیونکہ انتہائی محنت کے ساتھ یہ ویڈیوز آپ تک پہنچائی جا رہی ہیں، اور انتہائی کوشش کے ساتھ کہ تاریخ کشمیر کو صحیح معنوں میں آپ تک پہنچایا جا سکے۔ ویڈیو کو پورا دیکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں سے شیئر کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں سے۔ تو چلتے ہیں اپنی اس ویڈیو کی طرف جو انتہائی اہم ہے، کشمیر میں سکھ دور کا آغاز۔ ویورز، کشمیریوں کی غلامی کا جو تیسرا دور ہے وہ افغانوں کے زوال کے بعد 1819 میں ریاست پر پنجاب کے حکمران رنجیت سنگھ کے قبضے سے شروع ہوا اور 27 سال تک جاری رہا، یہاں تک کہ لاہور دربار کی کمزوری کے بعد انگریزوں نے ریاست جموں کشمیر پر حکمرانی کا سودا ایک ڈوگرا سردار گلاب سنگھ کے ہاتھ 75 لاکھ میں کیا۔ یہ 27 سالہ دور اہل کشمیر کے لیے ظلم و جبر کا بدترین دور گنا جاتا ہے۔ اس دور کے بارے میں مورخ محمد دین فوق لکھتے ہیں، افغان کی حکومت اگر تلخ گھونٹ کے مشابہ تھی تو خالصہ بہادر زہر میں بجھے ہوئے تیر نکلے۔ ان کے دور میں کشمیر کی جو حالت ہوئی اس کو ایک کشمیری شاعر کے اس شعر میں بیان کرنا زیادہ مناسب ہوگا۔ وہ کہتا ہے، لرزہ بر جان مرد و زن افتاد، خلق را شور محشر آمد یاد۔ افغانوں کے دور حکومت میں ظلم و ستم کی جو کسر رہ گئی تھی اس کو سکھوں نے اپنے عہد میں تکمیل تک پہنچایا، خصوصاً سردار ہری سنگھ اور جمعدار خوشحال سنگھ نے وہ ستم ڈھائے کہ کشمیر میں نہ عزت رہنے دی نہ ثروت، ہندو مسلمان جس کسی کے پاس دولت کا پتہ ملا چھین لی۔ اس سیاہ دور کی کیفیت کو ایک اور کشمیری شاعر نے اپنے اس شعر میں بیان کر کے رہتی دنیا کے لیے یادگار بنا دیا، جرم ماں مارا چو دمگیر شد، قوم سنگھاں وارد کشمیر شد۔ اس دور کے حالات کو مختلف تاریخ دانوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اپنی تصنیفات میں قلم بند کیا ہے۔ خواجہ محمد یوسف صراف نے اپنی کتاب کشمیریز فائٹ فار فریڈم میں نہایت شرح و بسط کے ساتھ اس پر روشنی ڈالی ہے۔ فوک نے اپنی مکمل تاریخ کشمیر میں اس دور کے حالات کے لیے خصوصی طور پر لکھا ہے، جس کو ہم اگلے صفحات میں بیان کریں گے۔ افغانوں کا ظلم و ستم انتہا کو پہنچا تو اہل کشمیر کا ایک وفد پنڈت بیربل کی قیادت میں مہاراجہ رنجیت سنگھ والی پنجاب کے پاس لاہور پہنچا اور اسے کشمیر پر حملہ کرنے کی ترغیب دی تاکہ عوام الناس کو افغانوں کے ظلم و ستم سے نجات دلائی جائے۔ چنانچہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی افواج کشمیر پر حملہ آور ہوئیں۔ افغانوں کا تسلط پہلے ہی اندرونی طور پر بہت کمزور ہو چکا تھا۔
1819 میں رنجیت سنگھ کشمیر کو اپنی قلم رو میں شامل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ رنجیت سنگھ خود بھی کشمیر نہیں آیا، ایک بار پونچھ تک آ کر واپس چلا گیا۔ کشمیر کا انتظام اور استحصال اس نے اپنے مقرر کردہ گورنروں کے سپرد کر رکھا تھا۔ اس کے دور کے جو اہم گورنر تھے ان کے نام مصر دیوان چند، 1819 میں اسے گورنر بنایا اور وہ صرف چند ماہ ہی رہ سکا۔ اس کے بعد دیوان موتی رام جو 1819 سے 1820 1 سال 2 ماہ رہا۔ ہری سنگھ نلوا 1820 سے 1821 2 سال رہا۔ دیوان موتی رام دوسری بار 1822 سے 1824 3 سال رہا۔ دیوان چونی لال 1825 سے 1826 2 سال رہا۔ دیوان کرپا رام 1827 سے 1830 4 سال رہا۔ بھمان سنگھ اردلی 1831 1 سال رہا۔ شہزادہ شیر سنگھ 1832 سے 1834 2 سال 2 ماہ رہا۔ جنرل میاں سنگھ 1834 سے 1841 7 سال رہا۔ شیخ غلام محی الدین 1841 سے 1845 4 سال رہا۔ شیخ امام الدین 1846 سے 6 ماہ یہ رہا۔ 1846 میں پھر گلاب سنگھ نے یہ ریاست 75 لاکھ نانک شاہی کے عوض خرید لی تھی۔ گورنرز کے مختلف جو گورنر سکھ گورنر گزرے ہیں ان کے مختلف اور مختصر حالات زندگی یا حالات حکمرانی، اس وقت کے ریاست کے حالات ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، انشاءاللہ آپ کو مکمل اور حقائق پہ مبنی تاریخ ہم ہر حال میں پہنچائیں گے۔ ایک دفعہ پھر آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو پورا دیکھیں، لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمیں نے اگلی ویڈیو تک اجازت۔ فی امان اللہ۔